خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین بلند تر صلوات رائے خشنودی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات رضا کی کے لیے تمام بیماروں کی جلد شفایابی کے لیے بے روزگاروں کے بہترین روزگار کے لیے بے اولادوں کو اولاد کے لیے اور جملہ تمام مومنین مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ تمام دعاؤں کی جو افضل دعا ہے سردار دعا ہے ہمارے حجت دوران ہمارے زمانے کے امام جناب امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیں محمد ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند سے بلند صلوات امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد قرآن دکھائی دے کہیں کعبہ دکھائی دے قرآن دکھائی دے کہیں کعبہ دکھائی دے چہرے میں ایک جوان کے کیا کیا دکھائی دے قرآن دکھائی دے کہیں کعبہ دکھائی دے چہرے میں ایک جوان کے کیا کیا دکھائی دے جس کی تجلیوں سے منور ہے دو جہاں جس کی تجلیوں سے منور ہے دو جہاں سجاد کی جبی میں وہ سجدہ دکھائی صلوات پڑھیں سجاد کی جبی میں وہ سجدہ دکھائی دے بھائی پاؤں کی ٹھوکروں میں ہے بیعت کی کرچیاں پاؤں کی ٹھوکروں میں ہیں بیعت کی کرچیاں تو کے گرا ادو سے الجھتا دکھائی دے تو کے گرا ادو سے الجھتا دکھائی دے اٹھے تو انبیاء کی حمایت ہو اس کے ساتھ اٹھے تو انبیاء کی حمایت ہو اس کے ساتھ ٹھہرے تو کبریا کا ارادہ دکھائے ٹھہرے تو کبریا کا ارادہ دکھائی دے چارہ گری میں قامت عابد ہے وہ علم چارہ گری میں قامت عابد ہے وہ علم سائے میں جس کے عرش مولا دکھائی دے اس کا طواف کرتی ہیں خالق کی مرضیاں مولا کی شان پڑھ رہا ہوں کیا اس کا طواف کرتی ہیں خالق کی مرضیاں بیٹھا ہوا جو خاک پہ تنہا دکھائی دیکھ اے چشم ستم کر معجزہ سجاد کا دوسرے رخ سے دیکھیے دیکھ اے چشم ستم کر
معجزہ سجاد کا چل رہا ہے، آندھیوں میں بھی دیا سجاد کا جل رہا ہے، آندھیوں میں بھی دیا سجاد کا، شام کے درباریوں سے جنگ دونوں نے لڑی، شام کے درباریوں سے جنگ دونوں نے لڑی، میں منا زینب کا تھا تو میں ذرا سچا تھا۔ مولا کی ذات میں صلوات بھیجیں محمد و سلام ہم نے بزرگوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے چار سے سن رکھے ہیں کہ کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے۔ بھائی درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ ساتھ پڑھیں محمد پھیلا تھا شہ کے سامنے نقشہ بہشت کا۔ بس مجھے 4-5 اشعار پیش کرنے میں آپ لوگوں کی بڑی اچھی توجہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا میرے ساتھ چلیے۔ پھیلا تھا شہ کے سامنے، شب عاشور، پھیلا تھا شہ کے سامنے نقشہ بہشت کا، لکھ لکھ کے دے رہے تھے نوشتہ بہشت کا۔ پھیلا تھا شہ کے سامنے نقشہ بہشت کا، لکھ لکھ کے دے رہے تھے نوشتہ بہشت کا۔ اور ایک اور منظر دکھاتا ہوں، عباس نے لگائے تھے کچھ اس طرح خیام، عباس نے لگائے تھے کچھ اس طرح خیام، کھینچا گیا تھا دشت میں خاکہ بہشت کا۔ عباس نے لگائے تھے کچھ اس طرح خیام، کھینچا گیا تھا دشت میں خاکہ بہشت کا۔ خالق نے کربلا کی زمین سے ملا دیا، خالق نے کربلا کی زمین سے ملا دیا، کم پڑ گیا تھا عرش پہ رقبہ بہشت کا۔ خالق نے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پھیلا تھا شہ کے سامنے نقشہ بہشت کا، لکھ لکھ کے دے رہے تھے نوشتہ بہشت کا۔ عباس نے لگائے تھے کچھ اس طرح خیام، کھینچا گیا تھا دشت میں خاکہ بہشت کا۔ خالق نے کربلا کی زمین سے ملا دیا، خالق نے کربلا کی زمین سے ملا دیا، کم پڑ گیا تھا عرش پہ رقبہ بہشت کا، کم پڑ گیا تھا۔ پو 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 پھٹتے ہی، صبح ہوتی ہے، پو پھٹتے ہی حسین کے قدموں میں آ گیا۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ شب عاشور کا یہ پہلا معجزہ ہے۔ ادھر سے اذان علی اکبر ہے، وہ دیکھ خیمہ شب سے نکل رہا ہے، اذان دو علی اکبر، حسین جیت گئے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ پاؤں پھٹتے ہی حسین کے قدموں میں آ گیا۔ حر سن رہا تھا رات سے مژدہ بہشت کا، حر سن رہا تھا رات سے مژدہ بہشت کا۔ بھائی ہونٹوں پہ ایک حسین تبسم ہے جلوہ گر،
کیا کہنا جناب علی اصغر علیہ السلام کی ذات پر صلوات بھیجے گا. ہونٹوں پہ ایک حسین تبسم تھا جلوہ گر، آنکھوں میں تھا صغیر کے سرما بہشت کا. آنکھوں میں تھا صغیر کے. یہ راز جانتے ہیں فقط حر مزاج لوگ. کیا کہنا یہ راز جانتے ہیں فقط حر مزاج لوگ. مقتل سے ہو کے جاتا ہے رستہ بہشت کا. مقتل سے یہ راز جانتے ہیں فقط حر مزاج لوگ. مقتل سے ہو کے جاتا ہے رستہ بہشت کا. دیکھیے امت نے اس کو غسل و کفن تک نہیں دیا. امت نے اس کو غسل و کفن تک نہیں دیا. امت نے اس کو غسل و کفن تک نہیں دیا. آیا تھا جس کے واسطے کرتا بہشت. آیا تھا جس کے واسطے کرتا بہشت کا لوح زمین پہ. ہمیں یوں لگتا ہے کہ کہیں کہیں عرش اور زمین آپس میں مل رہے ہیں. کبھی غور کریے گا ایسی بات پر. لوح زمین پر عرش خمیدہ ابس نہیں. لوح زمین پر عرش خمیدہ ابس نہیں. باقر یہ کربلا کو ہے سجدہ بہشت کا. صلوات. اب التماس گزار ہوں قصان عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ بارگاہ حسینی میں مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ زکیہ راضیہ مرضیہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا صلوات. رائے تکبیر. غیروں کے واسطے ہے کہ وہ ان کو گھر سے آئے، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے کدھر سے آئے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. بلندتر صلوات. فاضل صلوات. مومنین یہ جو لفظ ہے 1.25 لاکھ، یہ ہم نے کبھی نعرہ تکبیر کے ساتھ نہیں سنا، کبھی نعرہ رسالت کے ساتھ نہیں سنا. جب بھی یہ نعرہ لگا تو 1.25 لاکھ نعرہ. آخر وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جس نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہنا
کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ ابھی آپ کے چہروں کو دیکھا تو وہ غدیری مسکراہٹ تھی، مجھے نہیں پتا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ہم وہاں موجود تھے۔ دو مصرے، صدیوں کا فاصلہ ہے میرا ان کے درمیان، مجھ میں اور غدیر میں صدیوں کا فاصلہ ہے میرا ان کے درمیان، لیکن مجھے یقین ہے میں تھا غدیر میں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتا، سلامت ہو جناب سید صاحب سے نازل ہوں۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتا سمجھ نہیں آتا، کہ فلک سے تم بے کا آنا سمجھ میں آتا ہے، فلک سے تم بے کا آنا سمجھ میں آتا ہے، علی کا عرش پہ علی میری جان، علی دا میں نوکر، علی سب دا، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان، نعرہ حیدری، 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 صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، بولی فلک
مولا علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد علی کو کوئی لاپتہ جانتا ہے علی کو کوئی لاپتہ جانتا ہے کوئی اپنا مشکل کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دے فقیر کہ رتبہ علی کا خدا درود بھیجیے گا محمد والوں کا اور دیگر سلوات یہ جو لفظ میں ہے یہ خدا تعالیٰ کو اس وقت ناگوار ہے کہ انسان میں نہیں ہونی چاہیے، انا نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں صدقے جاؤں اپنے مولا کے کہ جنہوں نے اپنے لفظ کے ساتھ جب میں استعمال کیا تو خدا کو وہ بھی پسند آ گیا۔ یہ مولا متقیان کا تعارف بزبان مولا متقیان آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کریں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا۔ مظہر ہو عجائب کا میرا نام، توجہ رکھیے گا جی، ایک ایک لفظ پر ایک ایک دوسرے پر۔ مظہر ہو عجائب کا میرا نام علی ہے، مظہر ہو عجائب کا میرا نام علی ہے، پیغام احد ہوں میرا پیغام علی ہے، ناکام نہیں ہوں میرا ہر کام علی ہے، آغاز علی ہے میرا انجام علی ہے، آغاز علی ہے میرا انجام علی ہے، میں مظہر وحدت ہوں زمین اور زمان میں، میں ہوں تو ہے اللہ کی پہچان جہاں میں، میں مظہر وحدت ہوں زمین اور زمان میں، میں ہوں تو ہے اللہ کی پہچان جہاں میں، میں ہوں تو ہے اللہ کی پہچان جہاں میں، اے کفر میرے دم سے ہی دم توڑنے والا، میں جھوٹے خداؤں کا بھرم توڑنے والا، میں جھوٹے خداؤں کا بھرم توڑنے والا، میں کفر کا کل چاہو حشم توڑنے والا، ایک میں ہی ہوں کعبے کے صنم توڑنے والا، جھوٹے خداؤں کے بھی خم میں نے رکھے ہیں، کاندھوں پہ محمد کے قدم میں نے رکھے ہیں، کیا کہنا تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی مولا علی خدا یہ شرف صرف اور صرف مولا متقیان کے پاس ہے کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ہے کوئی کعبے کے بتوں کو توڑے، تو کبھی کوئی صاحب آگے بڑھتے تھے، کبھی کوئی صاحب آگے بڑھتے تھے، مگر رسول پاک نے ایک شرط لگا دی تھی کہ وہ بتوں کو توڑے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا، وہ آگے بڑھنے والے سب پیچھے ہٹ گئے تھے سوائے مولا متقیان کے، تو یقیناً یہ شرف صرف مولا علی کا ہے۔ کاندھوں پہ کاندھوں پہ محمد کے قدم میں نے رکھے ہیں، جنگوں میں ہوئی کفر کی تفریق میرے ہاتھ کرتے ہیں عطا کرنے
की तौफीक मेरे हाथ करते हैं सवायात की तस्दीक मेरे हाथ करते रहे आदम को भी तख्लीक मेरे हाथ करते रहे आदम को भी तख्लीक मेरे हाथ सजदा जो फरिश्तों ने किया हुक्म जली था मंजर पे था आदम बसे मंजर में अली था वाह 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 मंजर पे था आदम बसे मंजर में अली था भूलो नहीं कब सिर्फ मैं मौलूद हरम हूँ भूलो नहीं कब सिर्फ मैं मौलूद हरम हूँ काबे की कसम है कि मैं मकसूद हरम हूँ मैं माबद अव्वल हूँ मैं माबूद हरम हूँ दीवार से पूछो तो मैं मस्जूद हरम हूँ मालिक हूँ मैं तुझसे तो ये अफजल नहीं दावा मैं आता कहीं और तो होता वही दावा मैं आता कहीं और तो होता वही दावा और सुन लो ये फजीलत भी अनोखी है मेरे पास सुन लो ये फजीलत भी अनोखी है मेरे पास अल्लाह ये एक लफ्ज़ है मानी है मेरे पास हर मोजिज़ नसरार इलाही है मेरे पास और खैर खजाना है तो कुंजी है मेरे पास कर मेरी विलायत की गवाही नहीं देता अल्लाह सुलेमान को शाही नहीं देता मिलकर की बात है अल्लाह सुलेमान को शाही नहीं देता ये जो शेर आपकी समाजों के लिए हदिया करने जा रहे हैं बकौर समाज फरमाइएगा कुरान का तारुफ पेश कर रहे हैं मौला जरा मौला की जुबानी सुनिए कुरान की जीनत मेरे चेहरे की कसम है कुरान की जीनत मेरे चेहरे की कसम है और हुस्न वही मेरे घराने की कसम है इसमें मेरे बाबा मेरे बेटे की कसम है इसमें मेरे बाबा मेरे बेटे की कसम है आयत के लबों पर मेरे घोड़े की कसम है अगर असल है ये मेरे फज़ाइल का जरीदा उड़ना है मेरा और मेरे घर का कसीदा उड़ना है मेरा और मेरे घर का कसीदा इसमें मेरे बाबा मेरे बेटे की कसम है जिक्र चल पड़ा है मौसिम इस्लाम जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो किबला साहब की मजलिस याद है ना अब तो काफिर लफ्ज़ से जब मोहब्बत हो गई वो काफिर कहते हैं तो प्यार आता है जनाब हजरत अबू तालिब को काफिर कहते हैं या हमें काफिर कहते हैं मुझे हबीब कुरैशी साहब का वो याद आ गया जुमला जब आमिर लियाकत ने उससे पूछा कि अबू तालिब से दुश्मनी की वजह क्या है अच्छा
مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا دراصل کیونکہ چونکہ چنانچہ. میں سلام کرتا ہوں ہمارے برادران سنت کے بڑے جید عالم دین ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب. اس سے پوچھا کہ ابو طالب سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فی البدیہہ جواب دیا کہ وہ علی کا باپ ہے. تعلیم میں آپ کی سماعتوں کے لیے، اور جہاں آپ سماعت آپ کا معیار ہے ہم تو نہیں پہنچ سکتے، آپ کا معیار بہت بلند ہے. میں دعا تو ہوں اللہ مولا اور جناب سید آپ سے راضی ہو. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. کیا کہنا؟ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. کبھی شیبے ابھی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا، دو مصرے سنیے گا. زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے ڈرتے ہیں. نعرہ حیدری علی مولا. میرے گھر کا قصیدہ نکتا بھی ہوں، الحمد بھی والناس بھی میں ہوں. نکتا بھی ہوں، الحمد بھی والناس بھی میں ہوں. آدم بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، الیاس بھی میں ہوں. انسان کی رگوں جا کے بہت پاس بھی میں ہوں. اکبر بھی ہوں، اصغر بھی ہوں، عباس بھی میں ہوں. اکبر بھی ہوں، اصغر بھی ہوں، عباس بھی میں ہوں. ہر دور میں آیا ہوں میں تصویر بدل کر، اب آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کر. اب آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کر. اب آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کر. محسن ہے فقط حاصل دین میری ولایت. پوری توجہ رکھیے گا. محسن ہے فقط حاصل دین میری ولایت. رب کی ولایت کی امین میری ولایت. واجب ہے بسد شکر و یقین میری ولایت. ساکت کسی حالت میں نہیں میری ولایت. باطل جو علی ولی اللہ تو کہے گا، ملعون تھا ملعون ہے ملعون رہے گا. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا. میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. حیدری. درود بھیجیے گا محمد والا. مولا متقیان کی جتنی عظمت اور شان بلند ہے اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں. سر گئے
کو مجرا شام نیزوں پہ جن کے سر گئے زندہ جاوید ہے ساحل میں کو مر گئے اور بولی زینب کو کہ میرے پوچھ گئے دونوں چلا پر جہاں میں دونوں میرا نام روشن کر گئے ان کو مجرا گل ہے میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں گل ہے میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں آخر گھاٹ پہ دو تشنا شکر آتے ہیں ان کے انوار رسالت کے کمر آتے ہیں اور خاک اڑاتے ہوئے راہوار گھر آتے ہیں خاک اڑاتے ہوئے راہوار گھر آتے ہیں جن کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہیں یہ کہتی ہے بچے نہیں دوشے ہیں یہ چوٹ پڑنے لگی نظارہ رنوی پہ ادھر ایسے میں آئے ادھر راحت جانے حیدر ایسے میں آئے ادھر راحت جانے حیدر کی سزا پڑھ کے کہ اوصال کے منحوس پہ سر سامنے شیروں کے آجنگ کا دعویٰ ہے اگر سامنے شیروں کے آجنگ کا دعویٰ ہے اگر پڑھ کے گر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جا آتے ہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں جن سے ہے عرش کی زینت و ستارے ہم ہیں مالک کے صبر ہے کو پیاس کے مارے ہم ہیں مالک کے صبر ہے کو پیاس کے مارے ہم ہیں اور ہمت دیکھ کے دریا کے کنارے ہم ہیں دیکھ کے دریا کے کنارے ہم ہیں ملا دے تو ملک بہر سلام آتے ہیں ابھی کوثر کے چھلکتے ہوئے جاما آتے ہیں ملا دے تو ملک بہر سلام آتے ہیں ابھی کوثر کے چھلکتے ہوئے جاما آتے ہیں اور بیٹھی تھی زینب ناشاد جو پردے کے ادھر علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر کیا لڑے ہیں سپاہ شام سے حضرت کے پسر
پشتوں کے پوچھتے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر دیکھیے پشتوں کے پوچھتے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر تیرے جب چلتی ہے سر خاک پہ گر پڑتے ہیں اور شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبل ظفر بڑی بنت علی تھام کے ہاتھوں سے جگر بڑھ کے میدان سے عباس کے دیشے کو خبر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر ہم کیے ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو سوچ بدلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو پیٹ کر ہاتھوں سے سینہ شہ پہ پر دوڑے کبھی بسمل سے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے تیز کھولے ہوئے عباس دلاور دوڑے اور چھوڑ کر خیمے کا پردہ علی اکبر دوڑے کے ناشوں کے جو تھے وہ یوں جواجوں بھاگے اس طرح شیر کی پوسوں کے آہو بھاگے شہریتی پہ توڑتے ہوئے پائے لاشیں بڑھ کے عباس سے دلاور نے اٹھائے لاشیں الغرض خیمے کی جوڑی پہ جو لائے لاشیں الغرض خیمے کی کی جوڑی پہ جو لائے لاشیں چڑھائی کے سرداریوں آئے لاشیں ابھی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگوں مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو او لوگوں ابھی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگوں مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو او لوگوں جو سب مل کے لگی پیٹنے سے ابھی ماتم نہ کرو بی بی ٹھہرو دم ہے ابھی ماتم نہ کرو بی بی ٹھہرو دم ہے شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پسر شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پسر دیکھو کہ محافظ دلہنوں کے ہیں کدھر دلہا والوں کی سزا زیر قنات آتی ہے ارے کیسے ناچے میرے بچوں کی بارات آتی ہے کیسے ناچے میرے بچوں کی بارات آتی ہے دلہا والوں کی سزا زیر قنات آتی ہے کیسے ناچے میرے بچوں کی بارات آتی ہے زینب بولیے شاہ زمر لاشوں پر کہانی کھول کے رو لو انہیں اب ہے قاہر اور بخش دو دودھ کے کرتے ہیں کہ دنیا سے سفر جھکی لاشوں پہ فرما کے یہ بنتے حیدر خوش ہوئی تم سے میں اور دودھ بھی بخشا میں نے چاند سے چہروں پہ صحرا تو نہ دیکھا میں نے چاند سے چہروں پہ صحرا تو نہ دیکھا میں نے
پر الہ جتنا میں زینب کی جڑی ہوئی گود کا واسطہ دے کر اس سے دعا کرتا ہے. پر الہ جو مومنین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو مومنین یہاں پر اپنی حاجات کو لے کر بیٹھے ہوئے، پر الہ تجھے جناب زینب کی اس ننھی جوڑی جناب محمد کا واسطہ ہے. پروردگار تمام مومنین و مومنات کی جملہ شرعی حاجات کو پورا فرما. ایک بچہ محمد علی جو علیم ہے، 4 سالہ بچہ ہے، اس کے لیے جو شفا یابی کی دعا کے لیے کہا گیا ہے. مومن سمر عباس اولاد نرینہ کے متمنی ہیں، اور جو مومنین ہم اس در کے بھکاری، اور یقین کیجئے کہ ہم اس یقین کے ساتھ اس فرش عزا پر آتے ہیں کہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حسین پاک کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے جس کی ضمانت اس خدا نے دی ہے. بار الہ تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ان عظیم قربانیوں کا، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کے حقیقی وارث حجت دوران امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. حضرات اعلان سماعت فرمائے. 20 محرم الحرام امام بارگاہ عطا عباس کوچہ چراغ علی شاہ محلہ شیعہ موچی گیٹ میں رات 8:30 بجے مجلس عزا برپا ہوگی، جس سے مولانا محمد علی حسین نجوی صاحب آف مدینہ خطاب فرمائیں گے. بعد از مجلس شبیہ علم حضرت عباس برآمد ہو. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً عمران عباس صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، اور جمشید رضا کی والدہ بہت بیمار ہیں، دعا کیجئے بیمار ہے، کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ نصیب ہو. حضرات بہت سے علماء نے امام بارگاہ عطیہ اہل بیت میں خطاب کیا، اور وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں. ان کی میں فہرست پڑھتا ہوں. سب سے پہلے مولانا محمد بشیر انصاری صاحب، مولانا حافظ کفید حسین صاحب، مولانا ذوالفقار علی شاہ صاحب جو کہ ابصار نقوی صاحب کے تایا بھی ہیں. تو یہ دوسری نسل ہے جو کہ اس ممبر سے خطاب کر رہی ہے. مولانا ظفر حسن امروئی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، مولانا موسیٰ نجوی صاحب، مولانا علی رضا صاحب، مولانا تقی ہادی شہید، مولانا سجاد رضوی صاحب، مولانا منظور عابدی صاحب. اس کے علاوہ پیارے خان صاحب، کرنل بیلا، شاعر اہل بیت اسد ترابی صاحب، صفدر کاظمی صاحب، قاری محمد علی رضوان صاحب، اور علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب. ان کو اور بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ صاحب کو، اس گھر کے دیگر مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ریحان اعظمی صاحب کا کلام، انہوں نے اپنے اس کلام کا نام موضوع رکھا ہے شرف عظیم.
شرف عظیم کے چند اشعار آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ یہ شرف کم تو نہیں ہے میری قسمت کے لیے، یہ شرف کم تو نہیں ہے میری قسمت کے لیے، میں بھی بلوایا گیا ہوں شاہ کی مدد کے لیے۔ یہ شرف کم تو نہیں ہے میری قسمت کے لیے، میں بھی بلوایا گیا ہوں شاہ کی مدحت کے لیے۔ ذکر حیدر ہے یہاں بیٹھو ادب آداب سے، ذکر حیدر ہے یہاں بیٹھو ادب آداب سے، آئے ہیں فرزند حیدر بھی سماعت کے لیے۔ مولا حسین کی ذات پر بلند تر صلوات۔ ذکر حیدر ہے یہاں بیٹھو ادب آداب سے، آئے ہیں فرزند حیدر بھی سماعت کے لیے۔ آگے آگے حضرت عباس چلتے ہیں ضرور، آگے آگے حضرت عباس چلتے ہیں ضرور، جب کوئی زائر نکلتا ہے زیارت کے لیے۔ آگے آگے حضرت عباس چلتے ہیں ضرور، جب کوئی زائر نکلتا ہے زیارت کے لیے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیے کہ لے گئے اشک عزا محشر میں ہم یہ سوچ کر، لے گئے اشک عزا محشر میں ہم یہ سوچ کر، کوئی تو سوغات ہو خاتون جنت کے لیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر بلند تر صلوات۔ میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام خطیب اہل بیت مولانا سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موجود قرآن اور فطرت پر مبنی سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ابو طالب کو تو نے کتابوں سے نکالا ہے، ابو طالب کو تو نے کتابوں سے نکالا ہے، کسی اور کی باتوں کو تو نے بہت اچھالا ہے۔ ارے جس کعبے کا طواف کر کے تم بنتے ہو نا حاجی، اس کعبے کے مالک کو ابو طالب نے ہی پالا ہے۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔
الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد عليه. دعا ہے رب کائنات بصدق کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں، خصوصاً وہ جنہوں نے حکم کیا ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے ذکر محمد و آل محمد کا، ان سب کو قبول و منظور فرما. سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما. سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرما. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما. ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و اللہ آل محمد کو تا صبح قیامت آنے والی ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت ہے قرار فرما. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ من فرما. ایک بابا سے بلند درود پڑھنے آل محمد کو. اگر زحمت نہ سمجھیں تو بابا سے بلند درود پڑھنے آل محمد. جزاک اللہ. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، قرآن و فطرت کے عنوان پر یہ آج کی ہماری چوتھی نشست. گزشتہ 3 مجالس میں جو عرائض آپ کے سامنے پیش کی، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ دوستوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. ابھی تک کی گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فطرت پر کیا. معنی یہ ہے کہ دین حق پروردگار نے ہمیں ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجا. یہاں جب ہم آئے ہیں تو ہمارا سٹیٹس ایسا نہیں ہے کہ ہم بے دین پیدا ہوئے، بلکہ اللہ نے اپنا دین ہمارے اندر رکھا ہے اور ہمیں دنیا میں بھیجا. لہٰذا دیندار ہونا عین فطری ہے، بے دین ہونا خلاف فطرت ہے. بے دین ہونا فطرت کے خلاف ورزی، شرف انسانیت کے خلاف ہے بے دین ہونا. دیندار ہونا عین فطرت انسانی. یہی وجہ میں نے عرض کیا کہ انسان جب سے ہے وہ دیندار ہے. یہ بے دین ہونا نئی بدعت ہے انسانیت کے. انسان تو ہمیشہ سے ہی دیندار رہا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ دین کا انکار اصلاً ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اگر آپ اس طبقے کی جو دین کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ، گاڈ لیس، جو کسی خدا کو نہیں مانتا، جو انکار کرتے ہیں سرے سے دین کو ہی انسان کے لیے معاذ اللہ بیماری تصور کرتے ہیں، اگر آپ ان کے بھی دلائل اٹھا کر پڑھیں نا یا ان سے سنیں تو آپ کو واضح ہوگا انہیں نہ خدا سے مسئلہ ہے نہ دین سے مسئلہ ہے. انہیں اس بظاہر دیندار طبقے کے رویے سے مسئلہ ہے جو خود کو دیندار سمجھتا ہے. تو جو ہے دوستان عزیز، بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ جوان ان باتوں پر بڑی غور فرمائیں. لیکن اگر آپ اس بے دین طبقے کی بات سنیں تو وہ آپ کو ہمیشہ اعتراض کرتا نظر آئے گا دیندار طبقے کے رویے پر، اور ہونا بھی چاہیے.
جب سوکال دیندار طبقہ خود سے بارود لگا کے اللہ اکبر کا نام لے کے پھٹتا دکھائی دے گا تو دین سے بھاگا تو جا سکتا ہے، دین کے نزدیک آیا نہیں جا سکتا۔ توجہ ہے دوستان، جب دین کے نام پر وحشت گری کی جائے گی، دین کے نام پر نفرتیں بکھیری جائیں گی تو کون دین کے نزدیک آنا پسند کرے گا؟ حضور یہی وجہ ہے، اسلام دین فطرت، یہ عین حقیقت ہے، اس سے بڑی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کو ہر انسان کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، خدا نے واضح فرما دیا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے تم میں سے ہر کسی کے سینے میں ڈال دی۔ آپ فطرت پر کہیں سے غور شروع کریں، یہ آپ کو دین حق تک لے جائے گا۔ آپ ایک درخت سے، چیونٹی سے، سمندر سے، دریا سے، پہاڑ سے، سمندر سے، سورج سے، چاند سے، کہیں سے فطرت کا دامن تھامیں، اس نے لے جا کے آپ کو خدا علی کے پاس لے کر جانا۔ توجہ ہے دوستان، اسلام میں اور دیگر مذاہب میں بھی یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دیگر مذاہب پابند کرتے ہیں کہ صرف مذہب پڑھو۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کے سامنے ابتدا میں اسلام کا ایک بڑا حسن بیان کرنے لگوں، اگر آپ حضرات کی توجہ ہو تو۔ دیگر مذاہب میں اور اسلام میں ایک بڑا فرق ہے۔ ہر مذہب نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے سائنس پڑھانے پر پابندی لگائی۔ نوجوان تحقیق کریں، جو عیسائیت کی گولڈن ایج کہلاتی ہے، سنہری دور، وہ دنیا میں سائنس کا ڈارک ایج تھا، یعنی سیاہ دور۔ کیوں؟ چرچ نے پابندی لگا رکھی تھی، خبردار، پوپ نے پابندی لگا رکھی تھی، سائنس نہیں پڑھنی، کیونکہ ہوتا کیا تھا، سائنس فطرت کے رازوں کو کھول دیتی تھی۔ سائنس انسان پہ فطرت کے نہاں خانوں کو کھولتی تھی۔ وہ جا کے ان کے ان تصورات سے ٹکراتا تھا جو انہوں نے مذہب کے نام پر قائم کر رکھے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک مذہبی اصول تھا کہ دنیا سورج کے ارد گرد نہیں گھومتی، سورج دنیا کے ارد گرد گھومتا۔ اسے چرچ نے بطور عیسائی عقیدہ اپنا رکھا تھا۔ سائنس نے اس کی نفی کی۔ کتنے ہی سائنسدانوں کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے نصارہ کے عقائد کی خلاف ورزی کی۔ تاریخ میں کتنی شہدائے سائنس گزر گئے، آخر انہوں نے فطرت کی خاطر محنت کی، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اجر عطا کرے گا۔ انہوں نے فطرت کے رازوں کو کھولا انسان کے، مگر چرچ نے ان کی کھال ادھیڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے سو کالڈ مذہب کی مخالفت کی۔ یاد رکھیں، ہر مذہب اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے فطرت اور سائنس پر پابندی لگاتا رہا۔ واحد مذہب اسلام ہے جس کا عالم جعفر صادق بیٹھ کر دنیا کو سائنس پڑھاتا چلا گیا۔ تم پڑھتے چلے جاؤ گے، خدا آل محمد کو پہچانتے جاؤ۔ توجہ ہے دوستو، یہ اسلام کا حسن۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کے سامنے پروردگار نے ہمیں کچھ ابتدائی نعمتوں پہ توجہ دلائی، اور ان میں سے سب سے پہلی ہے عقل۔ پروردگار نے فرمایا، میں نے تمہیں اس عالم میں پچھلے 2 دنوں سے عرض کر رہا ہوں، ماؤں کے شکموں سے عرض کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، مگر تمہیں دیکھنے سننے کی حس دی، غور کرنے والی عقلیں عطا کی۔ تھوڑی سی غیر روایتی بات ہو سکتی ہے، مگر آپ کو بھی غیر روایتی کی عادت پڑنی چاہیے، آپ کو بھی ان مطالب پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اتنا جوان یہاں پر آتا ہے، اسے کچھ لے کر بھی جانا چاہتا ہے، بڑا لطف آئے گا، فضائل کی چاشنی رہے گی، مگر میرا ساتھ دیجیے۔ حضور دیکھیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، اگر آپ کی توجہ ہو، خالق احسان در احسان کرتا ہے، صرف احسان نہیں کرتا، وہ احسان پر احسان کرتا ہے۔ اس نے نعمت حیات دی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس نے ساتھ میں ہمیں جو پیکج دیا زندگی ملتے ساتھ، وہ ہے عقل کا۔ مگر احسان در احسان کیا کیا کہ جسم دیا اور عقل دی، پھر ان دونوں کو ہی اللہ نے بھوک کی نعمت عطا کی۔ جسم کو بھی بھوک دی، عقل کو بھی بھوک دی۔ دونوں تب تک رشد ہی نہیں کر سکتے جب تک ان کو ان کا رزق نہ ملے۔ جو جسم کو چاہیے تھا وہ غذا تھی، اللہ نے عقل کو بھی بھوک دی ہے، اور اس عقل کی بھوک کا نام ہے تجسس۔ وہ جو ہے دوستان عزیز، ان باتوں پہ لطف آئے گا اگر آپ غور فرمائیں گے۔ اللہ نے عقلوں کو رزق تجسس عطا کیا۔
اگر یہ تجسس کی حس نہ ہوتی، انسان جہاں سے چلا تھا وہیں رکا رہتا، یہ پہاڑوں میں ہی رہتا، پتھروں میں رہتا، درختوں پہ گھر بناتا۔ یہ اتنی شاندار زندگی نہ ہوتی اگر زندگی میں تجسس نہ ہوتا۔ یہ اللہ نے عقل کو نعمت عطا کی ہے۔ یہ جتنی آپ کو دنیا میں ترقی دکھائی دیتی ہے، یہ اس حصے تجسس کا صدقہ ہے جو انسان کو کبھی ایک حال میں ٹکنے نہیں دیتی۔ توجہ ہے جی؟ میں ایک بڑی لطیف روایت کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نعمت ہر کسی کو بانٹی ہے، جسے زندگی دی ہے اسے تجسس دیا۔ یہ ایسی نعمت ہے، چلیں بڑا لطف آئے گا، میں ایک روایت سے اپنی بات کو بس نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے، پروردگار سے ہم کلام ہونا، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب جانتے ہیں جب انسان پہاڑ پہ چڑھتا ہے نا تو بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہے تاکہ کسی نازک پتھر پہ پاؤں نہ آئے، میں گر نہ جاؤں۔ وہ جیسے ہی قدم اٹھا رہے تھے نا، ایک پاؤں اٹھایا تو پاؤں کے نیچے ایک پہاڑی چھپکلی آ گیا۔ جیسے ہی اسے دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ خیر اوپر گئے، خدا سے ہم کلام ہوئے۔ اب دیکھیے گا حصے تجسس۔ تھوڑی دیر بعد پروردگار سے انہوں نے گفتگو میں فرمایا، یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ تجسس۔ یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ پروردگار نے فرمایا، موسیٰ تمہیں ایک لطیف بات بتاؤں، ابھی چھپکلی مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی تو نے موسیٰ کو کیوں خلق کیا؟ توجہ ہے دوستان؟ یعنی اس حص کو تجسس، اللہ نے مخلوقات میں تجسس رکھا۔ اگر یہ تجسس نہ ہو، نئے راز نہ کھلا۔ دیکھیں بچہ دنیا میں آیا ہے، ابھی اس کے پاس صرف فطرت کا خزانہ ہے۔ وہ بچہ جسے کہیں نہ پڑھایا گیا ہو، کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، ابھی ہم سب چھپ جائیں گے، یہاں پر ہم سب چھپ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو 6-7 ماہ کا بچہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، آپ اسے یہاں بٹھا دیں سینٹر، سب چھپ جائیں، آواز پیدا کریں، اسے پکاریں، بتائیں بچے کا رویہ کیا ہوگا؟ بچہ فوراً آواز کی جانب متوجہ ہوگا۔ بچہ تلاش کرے گا یہ آواز آئی کہاں سے ہے، یعنی وہ اس کا سورس تلاش کرے گا۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، میں نے بات کو بڑی ایک لطیف جگہ سے آج آغاز کیا، میں جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے ابھی اس بچے نے کسی مدرسے میں علت و معلول کا قانون پڑھا، ابھی وہ کسی اسکول کالج میں گیا جہاں اسے فاعل و مفعول پڑھایا گیا ہو، اسے کسی نے بتایا کہ جب بھی کوئی فعل ہو کوئی فاعل ہوتا ہے۔ بات مجھ رہی دوست کہ نہیں؟ ابھی اس نے علت و معلول کا قانون پڑھا ہے، اسے پتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہو تو کوئی علت، اس کی ریزن کوئی ہوتی۔ ابھی وہ کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی اسکول کالج میں نہیں گیا، اسے یہ کس نے بتایا کہ کام ہوا تو کوئی کرنے والا بھی ہے؟ بچہ کیوں تلاش کر رہا ہے؟ بچہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا کہ بھئی آواز پیدا ہوئی خود بخود ہو گئی ہوگی؟ نہیں، اس کی عقل سلیم یہ ماننے کو آمادہ نہیں ہے کہ کام ہوا ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ فطرت میں موجود ہے کہ کچھ دیکھو نا تو اس کا سورس تلاش کرو۔ اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی تو خدا چاہتا ہے۔ اے انسان، جب 6 ماہ کا بچہ ایک کام دیکھ کر یہ بات نہیں مان رہا کہ کام ہوا ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات دیکھ کر تو کیسے کہہ دیتا ہے کائنات تو ہے کوئی بنانے والا نہیں؟ جو ہے دوستان ایسے عقل کے اندر فطرت کی روشنی میں اتنی طاقت موجود ہے کہ اگر آپ اسے آزاد چھوڑ دیں تو فطرت آپ کو لے جا کر خدا سے ملا دے۔ نہ مدرسہ چاہیے، نہ اسکول چاہیے، نہ عالم چاہیے، نہ تربیت چاہیے۔ یاد رکھیں فطرت سلیم میں اتنی طاقت ہے، خدا سے ملا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم قرآن کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھیے اس میں فضائل کی چاشنی بھی ہے، لطف بھی آئے گا، بس یہی تک تمہید کا مرحلہ ہے۔ توحید عقلی کو جس پیغمبر نے سب سے زیادہ پیش کیا ہے نا قرآن میں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے متعلق یہ ہے کہ آپ خدا سمجھاتے تھے دیگر دلائل سے نہیں، عقل کے دلائل کی روشنی سے۔ پروردگار نے اس کا ایک منظر ہمارے سامنے کوٹ کیا ہے، اگر اجازت دو تو میں قرآن سے پیش کر دوں آپ کو۔ سورہ مبارکہ انعام ہے،
75 سے آیات آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، 79 سے لے کے 80 تک آیات چلیں گی. دیکھیے ابراہیم کس طرح فطرت انسانی کو جگا رہے ہیں. یاد رکھیں جتنے انبیاء آئے نا، یہ باہر سے خدا دینے نہیں آئے، یہ باہر سے کچھ دینے نہیں آئے، یہ صرف آپ کی عقلوں کو روشن کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کے امام مولا امیر نہج البلاغہ فرماتے ہیں وَيُسَيِّرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء آئے تمہاری عقلوں میں چھپے ہوئے خزانوں کو نکالنے کے لیے. خدا کی قسم بڑی لطیف بات ہے مولا یہ فرماتے ہیں یہ تمہاری عقلوں کو رشد دینے کے لیے آئے ہیں. یاد رکھیں وہ مجلس نہیں جس میں عقل کو رشد عطا نہ ہو. جو ہے جی یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ ممبر انبیاء کی وراثت ہے. انبیاء آئے تھے تاکہ عقلوں کو پروان چڑھا. اب دیکھیں ابراہیم ہمیں اس کا ایک منظر کوٹ کر رہے ہیں سورہ مبارک کے انعام 75ویں آیت سے. پروردگار نے ہمارے لیے کچھ نشانیاں رکھی. آپ جانتے ہیں مولا امین نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا. اور سورہ فصلت میں پروردگار فرماتا ہے یہ یاد رکھو کہ ہم تمہیں آسمان و زمین میں بہت سے مظہر دکھائیں گے. کیوں؟ تاکہ تم یقین کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اب اس کی ایک مثال ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم کو جس قوم میں بھیجا نا، اب یہاں سے بات کا آغاز ہے اور میں ذرا جوانوں کی توجہ چاہوں گا. اس قوم کا مزاج یہ تھا اس نے اپنے ہی بنا رکھے تھے. توجہ ہے جی؟ کس کس کو بنا رکھا تھا؟ چاند کو مانتے تھے، ستاروں کو مانتے تھے، سورج کو مانتے تھے، اپنے ہی بنا کے مان لیتے تھے. اب ان میں آئے ابراہیم علیہ السلام. اب ابراہیم نے ان کی عقل فطری کو کیسے زندہ کیا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. پروردگار نے فرمایا ہم نے آسمان میں کچھ ملکوت دکھائے ابراہیم کو تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ إِلَيْهِ اللَّيْلُ رَاقُوا قَبَا. رات کا وقت ہوا، ستارہ آسمان پر آیا. ابراہیم ستارہ پرستوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے. جب ستارہ آیا نا، ابراہیم نے فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ وہ اسے رب مانتے تھے. تو ابراہیم نے فرمایا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، وہ ڈوب گیا. ابراہیم نے جو جملہ کہا ہے وہ بڑا لطیف ہے دوستو، توجہ چاہوں گا. فرمایا لا احب الافلین، جو ڈوب جائے نا انہیں تو میں پسند ہی نہیں کرتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں ستارے بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، مگر ستاروں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جیسے ہی ظلم کی بدلی چھائے نا یہ فوراً ہی غائب ہو جاتے ہیں. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ توجہ ہے جی؟ فرمانے لگے لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا. فلما رال قمر بازغا، اتنے میں چاند نمودار ہوا. اب چاند کی ماننے والی بھی قوم بیٹھی ہے. فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، یہ تو اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. توجہ ہے جی؟ یہ تو میرا رب، یہ تو ڈوبے ہوئوں کو مانتے ہیں. فلما رأى الشمس بازغا، اتنے میں سورج نمودار ہو گیا. رات گزری، سورج نکلا. فرمانے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. ہاذا اکبر، یہ تو بہت بزرگ بھی ہے. کیا کروں، یہ قرآن کی چاشنی ہے دوستو. ہو سکتا ہے نا کسی کے نزدیک ماننے کا معیار ہی بزرگی ہو. اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ فلما افلت، وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمانے لگے قوم تمہیں کیا ہو گیا، کوئی عقل کو استعمال کرو. جو نکل جائے موقع پہ اسے ماننا کیسا؟ جو بار بار ڈوب جائے انہیں ماننا کیسا؟ کم از کم ابراہیم نے اتنا تو درس دے دیا جسے مانو اسے قرار ہونا چاہیے. جہاں قرار پن کی صفت نہیں ہے وہاں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہاں جملہ بڑا لطیف استعمال کیا. فرمایا اگر لئن لم یهدنی ربی لکونن من القوم الظالمین، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا.
دوستو آج تک اس امت میں بحث ہے کہ ضالین کون ہوتے ہیں اور اس کی ضد میں صراط مستقیم پر کون ہوتا ہے. آپ ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ. کن میں سے نہیں ہونا؟ ضالین میں سے. ان میں سے کسی ایک کی تعریف مل گئی نا تو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جائے. کیونکہ تعریف الاشیاء بازدادہ، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے، روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے، سیاہ سفید سے پہچانا جاتا ہے. اگر ایک کی تعریف مل گئی تو دوسرے کو سمجھ آ جائے. ساری امت صراط مستقیم مانتی ہے، مگر ابراہیم سے پوچھیں صراط مستقیم پہ ہوتے کون ہیں، صراط مستقیم پہ کون کہلاتے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو میری ہدایت نہ کرے میں تو ضالین میں سے ہو جاؤں گا. اس کا مطلب ہے ابراہیم کی نظر میں جو اپنے بنائیوں کو پوجیں، اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ جو خود بنا کے مانے وہ ضالین پر ہوتے ہیں. تو دوستو جب اپنے بنائیوں کے پیچھے چلنا ضالین ہوتا ہے تو خدا کے بنائیوں کے پیچھے چلنا صراط مستقیم. توجہ ہے دوستانے؟ جو اپنے بنا کے پیچھے چلیں گے وہ ضالین رہیں گے، جو خدا کے بنائیوں کے پیچھے چلیں گے وہ صراط مستقیم پر گئے. ابراہیم بتا رہے ہیں کہ عقل کی روشنی میں فیصلے کرو. عقیدے کو ہمیشہ عقل کی سپورٹ ہونی چاہیے. یہی وجہ دوستان عزیز پروردگار جب بھی اپنے اوپر توجہ دلاتا ہے نا یہ اس کا کمال ہے، وہ ہمیشہ فطرت سے رجوع کرواتا ہے. آپ جائیے کتابیں بھری پڑی ہیں توحید کے اوپر، آپ کو درخت سے خدا ملایا جائے گا، ایک ذرہ آپ کو خدا سے ملائے گا. ہمیشہ فطری چیز کی مثال دی جائے گی. کبھی گاڑی کی مثال نہیں ملے گی، بلڈنگ کی مثال نہیں ملے گی، سورج کی ملے گی، چاند کی ملے گی. کیوں؟ یہ اپنے بنائے ہیں اسی لیے ناقص ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ پورا قرآن اٹھا کر پڑھیں. اللہ نے اونٹ سے اپنی آپ منوا لیا. اونٹ کی مثال دی ہے توحید کے لیے، کبھی انسان کی بنائی ہوئی ریڑھی کی مثال نہیں دی. توجہ ہے دوستو؟ سادگی سے ایک بات عرض کروں، اپنے بنائے تو اس پر مثال میں استعمال نہیں ہوتے، نظام میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے دوستانے؟ لے آؤ. توجہ ہے دوستانے؟ اللہ اکبر. توجہ ہے دوستانے؟ وجہ کیا ہے؟ خدا ہمیشہ فطری شے سے کیوں مثال دیتا ہے؟ کیونکہ فطرت کامل ہے، فطرت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. آج تک اہل تحقیق کائنات میں غور کر رہے ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا یہ کائنات کامل نہیں ہے؟ کبھی کوئی تنقید کرنے والا سورج چاند کی بناوٹ پہ تنقید کر سکا؟ آج تک کسی سائنسدان نے کہا یہ سورج گول ہے، چکور ہوتا تو بہتر تھا؟ کسی نے کہا یہ چاند ایک ہے، دو ہوتے تو بہتر تھے؟ ویسے جتنے اس امت میں چاند پہ مسائل ہیں 3-4 ہوتے تو بہتر ہی تھے. مگر کمال یہ دیکھیے کبھی کوئی فطرت پر اعتراض نہیں کر سکا. کیوں؟ یہ اس نے بنائی ہے. وہ جب بناتا ہے فطرت پہ بناتا ہے، اور جب فطرت پہ بناتا ہے تو کامل بناتا ہے. توجہ ہے دوستانے؟ انسان جب بناتا ہے ناقص بناتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جب بناتے ہیں نا اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں، اگلے ہی سال نیا ماڈل آ جاتا ہے. جوان اتنی مشکل سے پیسے جوڑ کے سیل فون لیتے ہیں، سال نہیں گزرتا پتہ چلتا نیا مارکیٹ میں آ گیا، وہ پچھلے ہی جیب میں برا لگنے لگتا ہے. اور کمپنیوں کا بھی کمال دیکھو، شے بنائیں گی دعوے کریں گی اس جیسا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو ہم نے سب سے کامل بنایا ہے. اگلے سال خود ہی مشہوری میں لے آئیں گے یہ جو اب آیا ہے نا اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. انسان کی خباثت دیکھیے، ہر دفعہ نیا بنا کر کہتا ہے ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، میں کیا سنا رہا ہوں. توجہ ہے دوستان؟ یہ انسان کے ٹیلنٹ دیکھیں، یہ ہر دفعہ ایک نیا بنا لیتا ہے، پھر کہتا ہے جیسے یہ بنا نا یہ سب سے ٹھیک بنا. اب اگر یہ ویسے بنا ہی نہیں جیسے پچھلا بنا تھا تو دونوں میں سے ایک تو غلط ہوگا.
اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، میں کیا سنا رہا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھئی کوئی ایک صحیح ہوگا نا. اگر ہر سال آپ نے چیزیں بدل دی ہیں تو پھر ٹھیک کون سا ہوا؟ یا تو ایک ہی ڈائی پہ تیار کرتے تو سمجھ میں آتا. آپ نے رب کا کمال نہیں دیکھا، اس نے ایک چھوڑ 14 بنائے، ایک جیسے بنائے. جوان اس پہ غور کرو، یہ انسان کرتا کیا؟ یہ ایک شے بناتا ایسی تو ہے ہی کوئی، کیا باکمال چیز ہم نے بنا دی. اچھا تھوڑے عرصے بعد شکل بھی بدل جاتی ہے، حیت بھی بدل جاتی ہے، مزاج بھی بدل جاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ سب سے بیسٹ. یہ جو آپ اب چونکہ مثال باہر مثال ہے، دیکھیں یہ جو ہر دفعہ نیا ماڈل آتا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب کامل ہے، یہ اعتراف ہوتا ہے کہ جو پہلے تھا وہ ناقص تھا. میں تو بڑی سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں نا. یہ جو آپ کے ہاتھ میں جدید سیل فون ہے، اگر کمپنی نے یہ دعویٰ کیا یہ سب سے اعلیٰ ہے تو انہی کا تو پہلے بھی تو آیا تھا. اگر یہ کامل ہے تو وہ کیا تھا؟ وہ ناقص تھا. اچھا یاد رکھیے گا، یہ جب بھی آپ کے سامنے دعویٰ آتا ہے نا جو ہم نے اب بنایا ہے یہ کامل ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ جو اگلا بنے گا نا وہ ایسا بھی نہیں ہوگا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو یہ ہر سال جو نیا ماڈل آ جاتا ہے یا ہر دفعہ نیا ماڈل آ جاتا ہے یہ پچھلے کی نفی ہوتی ہے. یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ جو اب تک تھا وہ غلط تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ مگر خالق وہ ہے، کہتا ہے انی فاطر السماوات والارض، میں ہوں جو فطرت پہ خلق کرتا ہوں. وہ ایک ہی مرتبہ بناتا ہے، ایسا کامل بناتا ہے کسی رخ سے دیکھو کبھی اضافے کی گنجائش ہی نہیں ملتی. توجہ ہے جی؟ انسان چیز بناتا ہے اگلے سال نیا ماڈل آ جاتا ہے، ایک شے بناتا ہے اگلی دفعہ نہیں لے آتے ہیں. پروردگار وہ کریم ہے، وہ سب سے پہلے جسے بناتا ہے وہی اپنے میں محمد ہوتا. توجہ ہے؟ وہی اتنا پاک کمال اور شاندار ہوتا ہے. تو اسی لیے پروردگار اپنے نظام میں کبھی ہمارے بنائے کو لاتا ہی نہیں ہے. اسے پتہ ہے اگر ان پہ رکھ کے میں نے اپنی مثال دی نا، ان کا دھواں دے جائے گا تو ہی خطرے میں پڑ جائے گا. پہنچ رہی ہے. چلیں اب آپ کے ذہن لطیف سطح پہ آ گئے. میں مثال ایسا دیکھیں، اللہ جب مثال دینے پر آتا ہے خدا کی قسم، اور عرفا نے ایسی سی مثالیں دی ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے. خدا ہمارے بڑے بڑے شے سے اپنا آپ نہیں منواتا، منوانے پہ آئے ایک بیج سے بھی اپنا آپ منوا لیتا. خدا کی قسم دوستو بڑی لطیف بات ہے. ایک بیج سے، ایک بیج نظام قدرت کا ادنا ترین رکن ہے بیج. انسان کیسے خدا کا انکار کر سکتا ہے؟ ضرورت ہے اس کی فکر. آپ ایک بیج کو لے جا کر مٹی میں ڈال دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں. کمال دیکھیں، پروردگار سورج کی روشنی پڑتی ہے، کوئی تو خالق ہے جو عین ان مٹی کے اندھیروں میں اس کے سینے کو شک کرتا ہے، ایک ننھا سا پودا برآمد ہوتا ہے. کمال دیکھیں کتنی طاقت ہے اس ننھے سے پودے میں. بظاہر اتنا سا ہے آپ 2 انگلیوں میں رکھ کے مسل دیں، ایسے ہی ہے نا. مگر کمال دیکھیں اللہ نے اسے کیا حیت عطا کی ہے. وہ مٹی جس میں آپ انگلی سے سوراخ نہیں کر سکتے، آپ کو بیلچا چاہیے اس کا سینہ شک کرنے کے لیے، وہ اتنا سا پودا اس کے سینے کو پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے. جو ہے دوستان
ذرا سمجھے خدا کی قسم. کمال یہ دیکھیں جہاں بیج ڈال کر آئے نا حضور وہاں زیر زمین ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں چیونٹیاں ہیں. اگر 10-10 20-20 100 بھی ایک ایک بیج کو اچک لے نا آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہ لگے زیر زمین ہی ڈکیتی ہو گئی. تو وہ جو ہے دوستانی ایسے ہم انتظار ہی کرتے رہے یہ کب نکلے گا یہ پودا کب نکلے. یاد رکھیں رزق کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے زمین سے تعلق رکھتے ہیں. آرٹیفیشل رزق سے انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اگر مٹی رزق اگانا بند کر دے انسانیت بھوکی مر جائے. توجہ ہے کروڑوں چیونٹیاں اندر ہیں ہزاروں بھی ایک ایک بیج حضور لے جائیں آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہ چلے. نہ وہاں آپ کا اور میرا سیکیورٹی سسٹم کام کرتا ہے نہ آپ اور میں کیمرے لگا سکتے ہیں. کوئی تو خالق ہے جو زیر زمین بھی چونٹی کو اس کا رزق دیتا ہے آپ کے اور میرے رزق کو چھونے نہیں دیتا. کمال ہے آپ توحید اچھی سن رہے ہیں. توجہ ہے دوستانے ذرا سنیں خالق آل محمد کی کریم. دیکھیں کوئی تو خالق ہے جو زیر زمین آپ کے اور میرے رزق کا محافظ بنا ہوا. خدا کی قسم خدا رزق پہ آزماتا ہے. اگر وہ رزق پہ آ جائے نا آزمانے پہ آپ اور میری جرت ہی نہیں ہے ایک سجدہ قضا کر سکتے. خدا کی قسم یہ اس کی کریمی ہے وہ ہمیں یہاں سے پکڑتا ہی نہیں ہے. وہ اگر چاہے نا یاد رکھیں خدا کو اپنا آپ منوانے کے لیے زلزلے سونامی لانے کی ضرورت نہیں ہے. چند چیونٹیوں کو حکم دے انسان گھٹنوں پر آ جائے. جو ہے دوستان عزیز پروردگار اچھا یہاں پر لطف فضائل ساتھ میں رہے پوری توجہ چاہوں گا. اب پروردگار نے کرنا کیا جب آپ وہ ڈالیں گے جا کر رزق ڈالیں گے وہاں بیج آپ کو اور مجھے اس پروسیس کا پتہ ہے کہ خدا نے کرنا کیا. خدا نے اس بیج کے سینے کو شک کرنا ہے بیچ میں سے ایک پودے کو نکالنا ہے. ایسے ہی ہونا نا. چلیے اب مجھے جواب دیجیے گا مل کے کام کرتے ہیں جلدی ہو جائے گی. آج کل ویسے بھی جدید ذرائع آ گئے ہیں رزق بنانے کے. ایسا کرتے ہیں چونکہ اللہ نے اس کے سینے کو تو پھاڑنا ہی ہے خود اس کا سینہ شک کر کے مٹی میں ڈال دیتے ہیں. یہ مثال پہنچی بہت بڑا لطیف جملہ آپ دوستوں کے لیے میرے پاس ہے. توجہ ہے جی ہم اس کا خود سینہ شک کر کے ڈال دیتے ہیں. کچھ اگے گا نہیں اگے گا. کیوں نہیں؟ خالق نے بھی تو سینہ ہی شک کرنا تھا اس کا. اب تو جلدی ہو جانا چاہیے پر کچھ نہیں اگے گا. کیوں؟ اللہ کے کام میں خدا کو مداخلت پسند نہیں. بہت سارے دوست پہنچ گئے ہیں میں بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. حضور یاد رکھیے گا یہ ہے نظام تخلیق. اس کے کیا اجزاء ہیں یہ درخت پہاڑ چرند پرند. اس سے اعلیٰ ہے نظام ہدایت. اس میں انبیاء اولیاء ائمہ خود سوچیں دونوں نظاموں میں تفاوت کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے ایمان سے بتائیے گا جو خدا ادنا ترین نظام کے ابتدائی ترین مرحلے میں اس بے اوقات انسان کا مشورہ قبول نہیں کرتا وہ نظام ہدایت کے ہادی اس انسان سے پوچھ کے بنائے گا. جو ہے دوستان نظام ہدایت میں انسان کا دخل. پروردگار جب بناتا ہے وہ کامل ہی بناتا ہے. انسان جب بھی خود سے بناتا ہے وہ ناقص ہی ثابت ہوتا ہے. یہ کائنات اتنی کامل ہے کیونکہ ہر شے فطرت کے اوپر بنی ہے. توجہ ہے جی. حضور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی انہوں نے کتاب لکھی علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. توجہ ہے جی. علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. انہوں نے مولا پوری توجہ ہے میں کچھ فضائل عرض کروں آپ کے سامنے دوست تھکے تو نہیں بیٹھے نا. وہ مولا امیر کے متعلق انہوں نے ایک مثال دی ہے ذہن میں رکھیے گا. کائنات فطرت پہ بنی ہے کامل ہے. انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا عنوان کتنا حسین ہے علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. اس میں جملہ لکھا ہے حضور لطف آ جائے روح تک شاد ہو جائیں اگر بات سمجھے. فرماتے ہیں علی ہمتائی جہان آفرین شخص. فرماتے ہیں علی اس کائنات کا ہمسر ہے یعنی علی کائنات کا کوف ہے. چلے اب میں نے وہ لفظ استعمال کر دیا ہے کہ آسانی ہو. علی کوف ہے
ہر مکتب میں لفظ کفر سمجھانا مشکل ہے. اس مکتب میں لفظ کفر سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. رسول خدا رسول کافی لولا ان خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما کان لها کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون. اگر اللہ خلق نہ کرتا جناب علی کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. علماء سے پوچھیں کف کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو ہر حوالے سے برابر ہو. توجہ ہے جی. یہ کرینی پیغمبر ہے. کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے انہوں نے سیدہ کے فضائل پڑھنے. فضائل اس کے پڑھے جاتے ہیں جس کے فضائل دیکھے جائیں. علم اس کا سامنے آتا ہے جو منبر پہ آئے. شجاعت اس کی سامنے آتی ہے جو میدان میں آئے. فہم اس کا سمجھ میں آتا ہے جو منصب قضاوت پر آئے. سیدہ پہ پڑے تھے عصمت کے پردے. رسول نے فرمایا میں مشکل کشائی کرتا ہوں. علی زہرا کا کف ہے. شجاعت زہرا دیکھنی ہے علی کو میدان میں دیکھ لو. فہم سیدہ پہچاننا ہے علی کو منصب قضاوت پہ دیکھ لو. یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ پہچانتے زہرا کو چلے جاؤ. فرماتے علی جہان کا کفر. اب اس کے اوپر انہوں نے تفصیل کن معنوں میں کہہ دیا کہ علی جہان کا ہمسر ہے؟ وہ فرماتے ہیں ان معنوں میں یہ کائنات اپنے ہر رخ سے کامل ہے. آج تک فکریں اس میں غور کر رہی ہیں. کبھی کوئی اس کے کسی رخ پر عیب نہیں لا سکا. کسی نے یہ نہیں کہا یہ سمندر ٹھیک نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا سورج ٹھیک نہیں ہے. فرماتے ہیں یہی حال علی کا ہے. 1400 سال سے نقاد علی پر غور کر رہے ہیں. کبھی کوئی تنقید نہیں کر سکے ذات علی پر. علی کو جس رخ سے دیکھا وہ کامل دکھائی دیا. پھر اگلی بات لے کر آئے. فرماتے ہیں یہ کائنات کامل ہے. معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اہل عقل حیران ہیں. کائنات میں غور کر رہے ہیں. آج تک کائنات سمٹ ہی نہیں رہی. جوانوں نے پڑھ رکھی ہوگی بگ بینگ تھیوری. یہ جہان بن نہیں گیا یہ بن رہا ہے. توجہ ہے جی. سائنس بھی بتاتی ہے یہ کائنات ہر لمحے آگے بڑھ رہی ہے. سائنس نے تو بگ بینگ تھیوری اب دی ہے. علامہ اقبال نے تبھی کہا تھا کہ شاید کہ کائنات نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. لگتا ہے یہ کائنات نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یعنی یہ کائنات بن نہیں چکی ہر لمحے بن رہی ہے. فرماتے ہیں علی ہمسر کائنات ہے. علی کو فضائل مل نہیں چکے. علی کے فضائل میں غوطہ زنوں سے پوچھو جتنا ڈوبتے ہیں اتنے ہی فضائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی کوئی نہ حد کائنات کی ہے نہ علی ابن ابی طالب کی. تو حضور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فطرت پر بنایا. اسی لیے پروردگار فرما رہا ہے میں وہ ہوں جس نے فطرت پر خلق کیا. یعنی ایک ہی بار بناتا ہوں شاندار بنا دیتا ہوں. یہی وجہ دوستو جنہوں نے اپنے بنائے تھے انہیں بار بار بنانے پڑے. ہر بار بنانے پڑے. کبھی کیسے بنائے کبھی ویسے بنائے. اور جیسے جیسے بنائے وہ ساروں نے دیکھ لیے. حشر امت کا سامنے ہے. اللہ نے ایک محمد بنایا تھا اسے نیا نہیں بنانا پڑا. اسی کی کاپیاں خدا نکالتا چلا گیا. اللہ نام بدلتا چلا گیا کردار وہی رکھے. کیوں؟ خدا ایک دفعہ بناتا ہے اور شاندار اور کامل بناتا ہے. اسی لیے حضور فطرت اللہ کی وہ نعمت ہے وہ حسن ہے جو اس نے اپنے انسان کو عطا کیا. اس نے کہا انسان میں نے تجھے فطرت پہ خلق کیا تجھے غور کرنے والی عقل دی ہے. جوانوں اللہ نے آپ کو بہترین اذہان عطا کیا. انہیں علوم آل محمد میں غوطہ زن کریں اور اس کائنات کے سے لطف اٹھائیں. یاد رکھیے تھکی ہوئی زندگی نہیں جینی. خصوصاً وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ جوان جو اسکول اور کالجوں میں ہیں وہ جو مختلف ہنر کے اندر ہیں اپنے آپ کو اس کے اندر کمال کے درجے پر لے جائیں. کیونکہ آپ کسی بے کمال کے نہیں علی کے ماننے والے ہیں. آپ میں سے ہر کوئی اس مکتب کا ستارہ ہے. ہر کسی نے اس مکتب کی خدمت کرنی ہے. جتنا جوہر ہوگا اتنی ہی خدمت کر پائیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو صاحب جوہر بنائیے. اللہ نے آپ کو فطرت پر خلق کیا. یہ دین بہت سی قربانیاں مانگتا ہے. یہ دین چاہتا ہے آپ اس قابل تو ہو کہ اس کے کام آئے. اور یاد رکھیں
اگر کسی نے دیکھنا ہو نا یہ دین کس حد تک مانتا ہے تو سیکھیں جناب زینب عالیہ کی ذات۔ دوستو جانتے ہیں نا آج کس کا مسائل ہے؟ اس مکتب کی نا ایک بڑا حسن ہے، اور اس مکتب کا حسن ہے اس مکتب کی مائیں۔ ہر وہ جس نے سیاہ لباس پہنا ہے نا وہ فرش عزا پہ بیٹھا ہے، وہ میری بات کو بڑے اچھے سے سمجھے گا۔ اس مکتب کا معجزہ اس مکتب کی مائیں ہیں۔ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ باپ کی محنت کم ہے، ماں کی تربیت زیادہ ہے۔ دنیا کی ہر ماں خطرہ دیکھے بچے کو چھپا دیتی ہے۔ ان ماؤں نے کس سے سیکھا ہے کہ جب بات عزاداری پر آ جائے تو بچے کو گھر میں نہیں رہنے دینا؟ یہ کوئی تاریخ میں ایسی ماں گزری ہے کہ جس نے اپنے بچے حسین پہ وارے ہیں؟ یہ اس ماں کی سیرت ہے کہ آج بھی ان ماؤں کے کلیجے اتنے بڑے ہیں، پتہ ہے مجلس میں جائیں گے تو خطرہ ہو سکتا ہے مگر گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ یہ اس زینب کا احسان ہے جس نے ساری اولاد وار دی حسین ابن علی پر۔ جب پتہ لگا نا بھائی جا رہا ہے، بی بی گھر میں آئی، اس بی بی نے وہ کیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار رئیس مدینہ گھر میں داخل ہوئے نا، کلیجہ ہاتھ میں آ گیا۔ پہلی دفعہ دیکھا علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھی ہوئی، پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا زینب مٹی پہ بیٹھی ہوئی۔ فوراً عبداللہ کے سامنے بیٹھ گئے، کہا شہزادی میری زندگی میں میرے گھر پہ آپ مٹی پر بیٹھے گی؟ کہا عبداللہ فقط آج میں سوالی بن کر آئی اس لیے مٹی پر بیٹھی۔ حسین خاطر تو زینب بھی مٹی پر بیٹھی۔ کہا ایک سوال کرنے، آج سوالی بن کر آئی۔ فرمایا حکم کیجئے۔ کہا میرا بھیا مدینہ ترک کر رہا، خدا را زینب کو جانے کی اجازت دے۔ عبداللہ نے پکڑ کے اٹھایا جناب زینب کو، کہا عالیہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے مٹی پر، جب آپ کے بابا نے آپ کو میرے نکاح میں دیا تھا نا تو مجھ سے ایک بات کی تھی تنہائی میں، مجھے کہا تھا عبداللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میری زینب تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگے گی، بس ایک بات یاد رکھنا، جب میرا حسین کربلا جانے لگے تو نے میری زینب کو روکنا نہیں ہے، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کر رکھا، آپ جا سکتی ہیں۔ جناب زینب چلی گئی سفر میں۔ جب ابھی اونو محمد ساتھ نہیں گئے، اونو محمد مدینے سے ساتھ گئے، مکہ سے آگے نہیں چلے، مکہ سے باپ کے ساتھ ہیں۔ جب مکہ سے یہ قافلہ نکلا ہے نا کربلا کے لیے، ابھی پہلی 2 منزلیں لی تھی، ایسے میں خبر ملی پیچھے ایک وفد کے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں۔ یہ سن کے سب سے زیادہ زینب گھبرائی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ہے امام معصوم کے پاس، امام معصوم سے کچھ گفتگو فرمائی، پھر کہا اجازت ہے میں عالیہ سے مل لوں؟ امام نے فرمایا آپ کا حق بنتا ہے، آپ سرتاج ہیں، جا کر مل لیں۔ یہ آئے اس اونٹ کے پاس جس پہ جناب زینب سوار تھی۔ جناب زینب کو پتا چلا نا میرا شوہر باہر آیا، اس سے پہلے کہ عبداللہ کلام کرتے، بس حضور اس جملے میں ہی سارا مسائل ہے، جب دیکھا نا یہ کلام کرنے لگے، زینب نے ایک ہی جملہ کہا عبداللہ سوچ کے روکنا۔ جناب زینب کو لگا ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، یہ مجھے روکنے آئے، کہا عبداللہ سوچ کے مجھے اونٹ سے اتارنا، میں رک تو جاؤں گی مگر زندہ نہیں رہوں۔ اجرکم الزہرا، یہی ایام ہیں آل محمد کو رونے کے، آئے ان بچوں کو روتے ہیں جن بچوں پہ ان کی سگی ماں بھی نہیں روئی۔ خدا کی قسم ان محمد کو رونا بڑا بنتا ہے۔ دیکھیں جنازوں پہ روتا ہی کون ہے؟ باپ روتے ہیں انہیں نہیں رویا، مائیں روتی ہیں انہیں نہیں رویا، کم از کم بہن تو پرسا دیتی ہے، ان کی تو کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ خدا کی قسم یہ دونوں بڑے غریب بچے، ان پہ رونا بنتا۔ کہا دیکھنا عبداللہ مجھے روکنا نا، میں رک ضرور جاؤں گی، زندہ نہیں رہوں گی۔ عبداللہ نے کہا عالیہ کیا فرما رہی ہیں؟ میں روکنے نہیں آیا، یہ میں 2 شہزادے دینے کے لیے آیا، میں تو آل محمد کا صدقہ دینے کے لیے آیا، میں تو حسین کا صدقہ۔ یہ اونو محمد ہیں، جب مشکل بن پڑے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک میری جانب سے صدقہ کر دے۔ بس دوستو اس دن یہ اونو
ओनो मोहम्मद का स्टेटस बदल गया। फिर ये दोनों सदका हो गए हुसैन। करबला पहुंचे, शबे आशूरा, इमाम निकले खयाम का दौरा करने के। इमाम ने देखा हर खैमे में हर माँ कुर्बानियां सजा रही है, हर माँ कुर्बानियां सजा रही है। इमाम दुआएं देते चले गए, अगले खैमे पे जाते, हर माँ अपने बच्चे को एक ही तलकीन कर रही थी। वही तलकीन जनाब ज़ैनब की थी कि मेरे लाल, मैंने तुम्हें पाला है हुसैन के बच्चों पे कुर्बान होने के। कल जब करबला सज जाए ना, ये ना हो अकबर तुमसे पहले चला जाए। हर माँ ये वसीयत कर रही थी, खबरदार ये ना हो हुसैन के बेटे से पहले, हुसैन पहले चला जाए, हुसैन का बेटा पहले जाए, तुम्हें पहले जाना। ज़ैनब ने भी बिठा रखा था, ए मेरे शहजादों, याद रखो तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो। कल का दिन आएगा, बर्छियां चलेगी, खबरदार डर ना जाना, तुम में हाशमी लहू है, कल को अकबर से पहले मैदान में जाना। मेरी दूसरी वसीयत, दोनों ने बाहम मिलके जंग करनी है। तीसरी वसीयत, खुदा की कसम मसाइब का पहाड़ है। जनाब ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद से, ए ओनो मोहम्मद, अगर कहीं तुम फुरात पे कब्जा कर लो, खबरदार मैं दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुम्हारे होठों तक पानी आ गया, क्योंकि हुसैन के बच्चे प्यासे हो। अजरुकुम अला ज़हरा, ये आहें बुलंद करें, अल्लाह इन पे रहम करे। ये आहें नहीं तस्बीह परवरदिगार है। यही वक्त है आले मोहम्मद को पुरसा पेश कर। आज 4 मुहर्रम हो गया है, अल्लाह जाने हम में से कौन आशूरा तक जिंदगी, अल्लाह जाने अगला साल किसे मिलेगा कि नहीं। ज़ैनब ने फरमाया, खबरदार मेरे लाल, इन होठों तक पानी नहीं आना चाहिए। हुसैन का असगर प्यासा, हुसैन का अकबर प्यासा। अगला दिन हुआ, हर माँ ने इसलिए कुर्बानी सजाई थी कि अकबर से पहले जाएगी, मगर मशीयत इलाही का तकाजा ही और था। इमाम हुसैन ने अजब काम किया, इमाम ने सबसे पहले अकबर को आमादा कर दिया। खुदा की कसम, अकबर के बाद किसी माँ को अपना बच्चा आंखों में चचाई नहीं। हर माँ अपने बच्चे को भूल गई अकबर पे, हर माँ ने बस अकबर पे मातम किया। अकबर के बाद किसी को कोई अपना बच्चा दिखाई ना दिया। यही वजह है, अकबर जब मैदान में चला गया ना, अकबर का सीना बर्छी खा गई, अकबर का सीना जख्मी हो गया। जनाब ज़ैनब की तो कैफियत ही बदल गई। बीबी का ओनो मोहम्मद को देखने का मिजाज ही बदल गया। बीबी ने कहा, ओनो मोहम्मद, मैंने तुम्हें नहीं कहा था अकबर से पहले मैदान में जा? देखो हुसैन के बेटे के सीना जख्मी हो गया, तुम अब भी यहाँ फिर रहे हो। कहा, अम्मा क्या करें, जब भी जाते हैं ना एक ही बात मजलूम करते हैं। खुदा की कसम, ये हुसैन का मर्सिया है जो इमाम ने अपनी गुर्बत पढ़ी है। जब भी ओनो मोहम्मद ने जाकर कहा ना, मुझे इजाजत दीजिए, इमाम एक ही बात करते थे, बेटा कोई भाई अपनी बहन की गोद उजड़ती नहीं देता। बताओ किस कलेजे से इजाजत। आखिर जनाब ज़ैनब आ गई, जनाब आलिया आई, मजलूम खड़े हो गए। आकर कहा, भैया कहाँ का इंसाफ है, तुम्हारा अकबर खाकुर खून में, मैं ज़हरा के सामने शर्मिंदा हो जाऊं, मेरे बच्चों को इजाजत दो। मजबूर हुए इमाम, इजाजत दी। ये दोनों वैसे शहीद हैं जो इकट्ठे आमादा किए हुसैन ने, इकट्ठे सवार किए हुसैन ने। एक को हुसैन सजा रहे हैं, एक को अब्बास सजा रहे हैं। इनकी कुर्बानी में अब्बास भी आया। दोनों शहजादे जाने लगे, इमाम ने रकाब थाम ली। इमाम ने फरमाया, शहजादों याद रखना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, इकट्ठे जंग करनी है, बस यही वसीयत याद रखो, जाओ खुदा के हवाले। दोनों आए मैदान में, जाफर तैयार की तलवार के वारिस। ऐसी शानदार जंग की खलबली मच गई अहले बातिल के अंदर, इतनी शानदार जंग थी। और कह कह के करते थे, देखो हाशमी लड़ते किस अंदाज में है, देखो हाशमी जवान लड़ता कैसे है। इतनी शान से दोनों लड़े कि एक मर्तबा खलबली मच गई। पिसरे साहब ने कहा, लईनो यही आलम रहा तो लश्कर भाग जाएगा, क्या करो? उसने कहा, प्लान करो, इन दोनों को आपस में जुदा, जब तक जुदा नहीं होंगे हम इन पे फतह नहीं पाएंगे। दोनों ने इतनी शानदार जंग की ना, जितनी देर जंग हुई, जनाब फिजा एक टीले पर आकर खड़ी होकर देख रहे। ज़ैनब नहीं आई, ज़ैनब खेमे में है। एक मर्तबा फिजा ने देखा, ओनो मोहम्मद लड़ते लड़ते फुरात तक चले गए। अब ये रुकने का जुमला दोस्तों, जब देखा ना ओनो मोहम्मद फुरात में दाखिल हुए, फिजा भागती हुई खेमे में आई। कहा, आलिया मुबारक हो,
آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. اتنا سننا تھا. زینب کانپ کے زمین پہ گری, سر سجدے میں رکھا, کہا یا اللہ کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے, حسین کے بچے پیاس. اجرکم اللہ زہرا, یہ آنسو جناب زینب کے حصے کے آنسو. ان بچوں کو رونا بنتا, ان پہ ماں نہیں روئی. دوستو وہاں ظالموں نے دونوں کو جدا کیا, دونوں کو جدا کیا. جب الگ الگ ہو گئے انہوں نے کہا ایسے ان کے نزدیک کوئی نہ جائے, دور سے پتھر مارو, تب تک مارو جب تک نڈھال نہ ہو جائے. بس دوستو دونوں کو چوگر سے گھیرا گیا, پتھر مارے گئے, اتنے پتھر مارے گئے, زینب کے دونوں شہزادے نڈھال ہو گئے. جب دیکھا نا اب دونوں میں لڑنے کی سکت نہیں رہی, پھر تلواریں بھی آ گئی, پھر نیزے بھی آ گئے, پھر بھالے بھی آ گئے. اب یہ مظلوم کے اوپر حسین ابن علی پر کربلا میں جو غریب ترین لمحے آئے ان میں یہ لمحہ, کیونکہ امام کی یہ سیرت تھی, امام نے ہر شہید کو جا کر وصول کیا. امام نے کسی کو نہیں بھیجتے تھے, نہ اکبر کو, نہ عباس کو, نہ حبیب کو, کسی کو نہیں, ہر کسی کو خود لاتے تھے. یہاں مظلوم پر غربت بنائی, دونوں شہزادوں نے اکٹھے ہی زین کو چھوڑ دیا. جیسے ہی دونوں نے پکارا میرا مولا مجبور ہوا, اور ایک طرف ہے محمد, ایک طرف ہے, کہا عباس میری نصرت کر, ایک تو میں لے کر آتا ہوں, محمد پر تو چلا جا. سلامت رہی اجرکم اللہ زہرا. ایک مرتبہ دونوں کو جا کر وصول کیا. علماء نے لکھا ایک شہید ہو گیا تھا, ایک میں کچھ زندگی کی رمق تھی. اب جب مولا لے کر آ رہے تھے نا, اب مولا کی عادت تھی جب بھی کوئی شہید لاتے تھے نا, مولا اس کی ماں کو آواز نہیں دیتے تھے, ہمیشہ جناب زینب کو آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے زینب میں فلاں لا رہا ہوں, اس کی ماں کو تھام لو. ہمیشہ کہتے تھے ماں کو تھامو. اب غربت ہے, دو ہیں, دونوں زینب کے ہیں. اب مولا کیا کرتے, کہا رقیہ, کہا ام کلثوم, فرمایا رباب زینب کو تھامو, میں آنا محمد نارا. میرا مولا آیا, لاشیں بچھائی, ہاں رباب بھی آ گئی, لیلا بھی آ گئی, کلثوم آئی, فضا آئی, نہ آئی تو زینب نہیں آئی. ساری بیبیاں پیچھے گئی. زینب کہاں ہے, خیمے کا دروازہ کھولا, دیکھا سر سجدے میں تھا, کہا یا اللہ آل محمد پر میرے آل محمد کو قبول.